الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک روز و شب دینی حوالہ جات سے اپنے نت نئے پروگرام، نت نئی موضوعات پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت رہتا ہے۔ ہفتہ وار ذکر اللہ شریف کی برکتوں سے آپ فیضیاب رہتے ہیں۔ تمام تر اہم مواقع پر بہت ہی منفرد اور منور انداز میں محافل ذکر خیر سے بھی آپ مستفید رہتے ہیں۔ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک ایک نعت خواں ایک ملاقات کا مبارک سلسلہ بھی آپ کے درمیان پیش کرنے کا اعزاز پاتا ہے۔ آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ، جس کا بہت خوبصورت سا اور بہت پیارا سا عنوان بزم ہدایق بخشش ہے، اس کا انٹروڈکشن لے کر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری۔ انشاءاللہ العزیز بزم ہدایق بخشش میں عشاقان ذکر رسول، نعت خواں احباب کلام اعلیٰ حضرت کے ذریعے اور علماء کرام اس کلام کی تشریحات، تفسیر اور اس کے مضامین کو بیان فرما کر ہدایق بخشش شریف ختم کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں عنقریب دیکھیں گے آپ اس مبارک پروگرام کے بہت ہی منور سلسلے، جس میں آپ کے پسندیدہ نعت خواں اور پسندیدہ اسکالر حضرات آپ کے روبرو اسکرین پر موجود رہ کر ہدایق بخشش کے کلام پر ہی گفتگو فرمائیں گے اور ہدایق بخشش شریف کے ہی کلام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت، ہدایق بخشش میں جس منور انداز میں پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف پیش کرتے ہیں، علماء کرام ان تمام تر کلاموں کو عشق کی معراج پر دیکھتے ہوئے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کہا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ہر نعت شریف، ہر شعر شریف جو آپ نے اپنی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ ہدایق بخشش میں سپرد کرتاس و قلم کیا، ہر شعر کسی نہ کسی آیت قرآنی کی تفسیر کے طور پہ آپ محسوس کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو پڑھنے میں اگر ذوق، شوق، لگن اور سچائی کے ساتھ پڑھے جائیں تو عشق رسول کا ایک بحر بے کراں آپ کو اپنے قلوب و اذہان میں موجزن نظر آئے۔ محسوس کریں آپ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو پڑھتے ہوئے کہ کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہدایق بخشش کے مختلف کلام روز و شب ہم مختلف نعت خوانوں سے سنتے رہتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے بہت ہی ممتاز و معروف نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں، بہت دلنشین انداز میں، بہت مبارک انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام پیش فرماتے ہیں، اور جب جب ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کسی کلام کو سننے کا اعزاز ملتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرار واقعی ثنا و توصیف کا یہ مبارک انداز ہوا کرتا ہے، قرار واقعی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کرنے کا یہ انداز ہوا کرتا ہے۔ جو نعت خواں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام کو جاذبیت کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، تصور گنبد خضرا کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں تو وہ حضوری کی محفل میں بازیابی بھی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جہاں تمامی عشاقان ذکر رسول کو اپنی نعتوں کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
جہاں ہدایت بخشش میں اس طرح کے مضامین آپ کو ملیں گے اور آپ اس سے مستفید ہونے کا اعزاز پائیں گے، وہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشاقان ذکر رسول کو یہ درس دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ اس انداز میں ذکر خیر الانام منانے کا درس دیتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جلوہ افروز ہیں ہدایت بخشش میں۔ کیا کہا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت ہر ایک کلام کے اندر یا تو عشاقان ذکر رسول کی عشق رسول کی تعمیر کر رہے فرما رہے ہوتے، یا تو جذبہ عشق رسول منتقل کر رہے ہوتے، یا پھر ثناء و توصیف کو کس انداز میں پیش کیا جائے، کس انداز میں پیارے کریم کے عشق کا اظہار کیا جائے، اس انداز میں آپ درس دے رہے ہوتے۔ جہاں یہ سارے مضامین ہدایت بخشش میں ہمیں میسر آئیں گے، وہیں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اس انداز میں بھی ہم ہدایت بخشش میں جلوہ افروز پائیں گے۔ کیا کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بہت ہی وثوق کے ساتھ، بہت ہی جلال کے ساتھ، بہت ہی سخت لہجے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ مجھے اور آپ کو درس دیا نا سیدی اعلیٰ حضرت نے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ انداز میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کیا کہا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز سامعین محترم، بزم ہدایت بخشش کا جو یہ مبارک سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں عنقریب، اس میں آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ممتاز مارکۃ الآراء کلام ہدایت بخشش سے نہ صرف سماعت کریں گے، بلکہ ان کلاموں پر علماء اہل سنت کے افکار و مضامین بھی آپ تک ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ عنقریب ایک نعت خواں ایک ملاقات کے ہی درمیان یہ مبارک سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمامی عشاقان ذکر رسول سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں تک آپ نے میرے اس پیغام کو سنا، جہاں جہاں تک آپ نے اس پیغام کو محسوس کرتے ہوئے سننے کا شرف حاصل کیا، گزارش کروں گا جس طرح آپ نے بہت ہی پیار، بہت ہی محبتیں ایک نعت خواں ایک ملاقات کے مبارک سلسلے کو دی، بزم ہدایت بخشش کے ساتھ بھی جڑے رہیے، کلام اعلیٰ حضرت سے مستفید ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو منور رکھیے، اور یقیناً کلام اعلیٰ حضرت ہی عشاق جب پڑھا کرتے ہیں تو عشق کی معراج پر ہوتے ہیں۔ دیگر بہت سارے شعراء کرام نعتیہ خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے کلاموں کے ذریعے، اور بہت اچھے انداز میں دے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلاموں کا فیضان ان کے کلاموں میں شامل ہے، تبھی تو عشق رسول کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں شعراء کرام۔ تو آئیے ایک نعت خواں ایک ملاقات کی طرح اس مبارک سلسلے سے بھی جڑنے کی کوشش کیجیے۔ عنقریب آپ کے درمیان پیش کریں گے ایک نعت خواں ایک ملاقات کی طرح بزم ہدایت بخشش کا منفرد سلسلہ، جس میں کلام اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کے افکار و مضامین بھی شامل ہوں گے، ہدایت بخشش کے ہی حوالے سے آپ کے درمیان پیش کیے جائیں گے۔
آئیے کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ مجھے آپ کو ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان حاصل ہو، تا قیامت ہماری نسلوں کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان حاصل ہو، اور ہم جس دور پرفتن میں سامعین محترم جی رہے ہیں، ہم جس دور پرفتن میں حاضر ہیں، ہم جس دور پرفتن میں موجود رہ کر اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انتہائی خطرناک، انتہائی پر آشوب، انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی حساس ترین دور جس میں ہم شامل ہیں، کہ رات کو اگر کوئی بہت زیادہ نامی گرامی سرمایہ اہل سنت ہے تو صبح کی روشنی ہوتے ہی یا تو وہ رافضی بن جاتا ہے یا وہ خارجیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ مرشد کریم کے فیضان سے ہماری نس نس میں جو فکر رضا اور فلسفہ رضا پیوستہ کر دیا گیا ہے، مرشد کریم کے فیضان سے جس طرح ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان منتقل ہوا ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، ہمیں صرف یہ لگن، یہ جستجو، یہ آرزو، یہ روز و شب یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس دامن کرم سے جڑے رہیں، اس دامن کرم سے وابستہ رہ کر سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر پر، سیدی اعلیٰ حضرت کے فکر و فلسفے پر، اعلیٰ حضرت کے افکار و مضامین پر سختی سے کاربند رہیں۔ ہم قطعی طور پر کسی اور طرف نہ جانے کی کوشش کریں، نہ قطعی طور پہ ہم کسی کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ کریم ہمیشہ صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی رکھتے ہوئے، رہتے ہوئے ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک مبارک پر ہمیں کاربند رکھے۔ امیر اہل سنت سیدی مرشدی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت البرکاتہ القدسیہ کا سایہ نعمت جمی اہل سنت پر تا دیر دراز فرمائے۔ آپ کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے، ہمیں ان کے دامن رحمت سے چمٹے رہنے کی سختی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عقیدے کی فکر ضرور کیجئے، اپنے نظریات کی فکر ضرور کیجئے، اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی کوشش کرتے رہیے، کسی اور طرف مت دیکھیے۔ گزشتہ دنوں، گزشتہ کچھ مہینوں میں، گزشتہ سالوں میں بہت بڑے بڑے نام جو اہل سنت کی ستون سمجھا جایا کرتے تھے، اہل سنت کے بہت ہی قداور لوگ تصور کیے جاتے تھے، اہل سنت کی پہچان تصور کیے جاتے تھے، عالمی افق پر جنہیں اہل سنت کی پہچان کے طور پہ لوگ جانتے تھے، مانتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، وہ تمام تر بڑے بڑے لوگ جس طرح دور حاضر میں اپنے عقیدے سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دوسری طرف منتقل ہو گئے، الامان الحفیظ اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس طرح اپنے عقیدوں کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے اپنانے سے بچتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ فلاح اور کامرانی دور حاضر میں صرف ایک ہی عقیدے پر ہے ناظرین محترم، اور وہ عقیدہ ہے فکر رضا اور فلسفہ رضا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو نظریہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ مبارک ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کے جو فرامین ہیں، اس پہ عمل کر کے ہی ہم نہ صرف کامیاب رہ سکتے ہیں بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخ رو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مبارک عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس میں تمام انبیاء کرام کی تعظیم ہے، جس میں تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر ہے، جس میں تمام اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر ہے، جس میں عشق سیدی غوث اعظم سکھایا جاتا ہے، جس میں عشق سیدی خواجہ غریب نواز سکھایا جاتا ہے، جس میں ہمیں داتا علی حجویری کا مستانہ پروانہ بننا سکھایا جاتا ہے، جس کے اندر ہر ایک ولی سے محبت سکھائی جاتی ہے، جس کے اندر ہر ایک ولی سے تعظیم اور توقیر کرنے کی سعادتیں عطا ہوتی ہیں، وہ عقیدہ صرف مسلک رضا کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مبارک عقیدہ ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو، ہم سب کو رضوی رکھے، قادری رکھے، اور ایسا مستند اور ایسا مبارک رضوی اور قادری رکھے کہ ہم آخری سانس بھی اسی مسلک پر لینے کا شرف حاصل کریں۔ آئیے کلام اعلیٰ حضرت پیش کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جہاں جہاں آپ سنیں گے آپ کو بہت ہی مسحور کن انداز میں اس کلام سے فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل رہیں گی۔ کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ واہ کیا
کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے، رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے، رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا
لبیٹا تیرا، جو میرا لاڈ لبیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت سامعین محترم، کلام اعلی حضرت پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا تھا۔ آپ سے گزارش کہ جس طرح امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کے تمام سلسلے آپ بہت ذوق کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اور بہت ہی جاذبیت کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں، وہیں پر بزم ہدایت بخشش کا شروع ہونے والا یہ مبارک سلسلہ بھی آپ اسی انداز میں انشاءاللہ العزیز نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اپنی آراء سے، اپنی پسندیدگی اور اپنے تمام تر خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز بزم ہدایت بخشش عنقریب آپ کے درمیان پیش کرنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، جس میں وطن عزیز پاکستان کے ممتاز و معروف نعت خواں سے آپ کلام اعلی حضرت سماعت فرمائیں گے، اور ممتاز و معروف مذہبی اسکالر حضرات سے ان کلاموں پر آپ ان کے افکار و خیالات، ان کے مضامین اور تعلیمات اعلی حضرت سے مستفیض ہونے کا اعزاز پائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہم جلدی ملتے ہیں بزم ہدایت بخشش کے خوبصورت سلسلے کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنی آراء سے، اپنی کمنٹ سے ہمیں ضرور مستفیض کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔